داڑھی ہے کیا؟ یہ حکم تو ہے کہ واجب اور فرض ہے. داڑھی ہے کیا، کسے کہتے ہیں؟ داڑھی یاد رکھیے بہت سارے علماء کی تشریح ہے، لیکن جو بات ان تمام کو جمع کرنے سے ملتی ہے، داڑھی کی تعریف، ڈیفینیشن. داڑھی کیا ہے، کس کو بولتے ہیں؟ تو داڑھی وہ تمام بال جو ایک مرد کے چہرے پر اس کے گالوں سے لے کر، گالوں کی ہڈی سے لے کر جو آتے ہیں تو گردن تک، یہ سینے سے آنے والے بال الگ یاد رکھیے، گردن تک. تو گویا یہ بھی داڑھی ہے، یہ بھی داڑھی ہے، یہ بھی داڑھی ہے. مرد کے چہرے پر آنے والے بال جو اس کے گال کی ہڈی سے لے کر آتے ہیں اور پورے اس کے جو ہے جبڑے کو کور کرتے ہیں اور اس کے گردن تک آتے ہیں، یہ تمام چیزیں داڑھی میں انکلوڈیڈ ہے. ٹھیک ہے، ایکسکلوڈ نہیں. ہمارے پاس داڑھی بولے تو ہندوستان میں کیا سمجھتے لوگ معلوم؟ جبڑے پہ آنے والے بال صرف داڑھی ہے، لہٰذا گالوں کی بھی صاف کر دیتے اور گردن کی بھی صاف کر دیتے. داڑھی جو جبڑوں سے لے کر بال آتے ہیں، مطلب جو گال کی ہڈی سے لے کر جو بال آتے ہیں پورے جبڑوں پر آتے ہیں اور نیچے جو آتے ہیں یہ داڑھی کا ہی پارٹ ہے. ہاں جو نیچے سے ادھر آئی یہ الگ بات ہے، یہ سینے کے بال ہے، یہ چیسٹ کے، لیکن یہ داڑھی کا پارٹ ہوتی ہے. یہ ہے داڑھی یاد رکھی. ٹھیک. اسی طرح داڑھی کو امام نووی اور دیگر علماء کے جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام نووی ہے، امام طبری ہے، جو ہے نواب صدیق حسن خان ہے، یہ تمام لکھتے ہیں کہ جو حدیث سے پتہ چلتا داڑھیوں کو چھوڑ دینا ہے، اسے کاٹنا، تراشنا اور چھانٹنا نہیں ہے. اسی طرح جو امام ابن تیمیہ ہیں، اسی طرح شیخ بن باز ہے، اسی طرح جو ابن عابدین ہے، علامہ سفارنی ہے، اور اسی طرح امام مالک ہے، یہ فرماتے ہیں داڑھی کو کاٹنا، کٹ چھٹ کرنا، سیٹ کرنا حرام ہے. اوپر کی قول ہے ضروری اور واجب ہے، نیچے کی قول ہے جنہوں نے اس کو حرام قرار دیا. اور تقریباً تمام مکتب فکر کے پاس داڑھی کا کاٹنا، کٹ چھٹ کرنا، صاف کرنا، سدھارنا، بنانا، یہ تمام چیزیں حرام میں داخل ہے. یاد رکھیے بنا کسی اس کے، ان کے دلال بہرحال اس کے موجود ہے، آپ اس کو بہرحال دیکھ سکتے. اتنا وقت نہیں کہ تفصیلات میں جاؤں. اب داڑھی کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری داڑیاں عموماً وسطرے کی زد میں آ جاتی ہے، اس طرح کی زد میں آ جاتی ہے، شیو کی زد میں آ جاتی ہے. اور ایک بہترین جو سنت نبوی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ واجب ہے، چونکہ حکم میں آتا ہے. سنت نبوی آپ کے ذاتی عمل کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، وہ ہمارے لیے حکمی اعتبار سے تو واجب ہے، وہ ہے ہمارے وسطرے کی زد میں آتی ہے اور کسی کی روز اور کسی کی ہفتہ واری کوڑے کے اندر جاتی ہے، جو کہ رکھنے کا حکم ہے. جن بالوں کو صاف کرنے کا ان کو تو لوگ سالوں سال رکھے ہوئے، جان پہ آتا صاف کرنا. اور جن بالوں کو رکھنے کا حکم ہے ان کو ڈیلی، بلکہ ایک دم اٹینٹیولی اور ایسا صاف کرتے کہ جلدی آئے بھی نہ ہو، سیدھے کے ساتھ الٹا وسترا بھی مارتے ہیں تاکہ جلدی آنا بھی نہیں، کم سے کم 2 دن لیٹ ہو جانا. سمجھ رہا؟ تو گویا آج ہماری داڑیاں اس طرح کی زد میں ہیں، ٹھیک، بلیڈ کے جو ہے سایوں کے تلے جو ہے خوف زدہ زندگیاں جی رہی ہیں، اور اس کے بعد شہید ہو کر جو ہے کوڑے دانوں میں جا رہی ہیں، کچرے کے ڈبوں میں جا رہی ہیں. یہ ایک سنت نبوی ہے، یہ ایک حکمی چیز ہے. اس کو جب بھی ہم کاٹے اور پھینکے تو غور کر لینا کہ روز قیامت اس کا اللہ کو جواب دینا ہے کہ ایک سنت کو میں روز اکھاڑ کر پھینکتا تھا اس کی مخالفت میں. نہیں میری کوئی نیت نہیں مخالفت سنت کی، لیکن بہرحال کچھ چیزیں انسان بول کر کرتا ہے اور کچھ چیزیں اس کا عمل بتاتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے پر برا کہہ دے غیر مسلم، بغیر انٹینشن کے کہ وہ برائی کر رہا ہے، اس کو نہیں پتا نبی اکرم کون ہے، تو کیا آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ نہیں میرے بھائی کو معلوم نہیں تھا، معاف کر. نہیں، آپ کو غصہ آ جائے گا، چونکہ اس نے نبی کی توہین کی، چاہے اسے معلوم ہو چاہے نہ ہو، اس کا کام تھا معلوم کرنا پھر کون ہے وہ شخص جس کی بھی توہین وہ کر رہا ہے. لہٰذا میں بھی وہی کہوں گا، ہماری داڑیاں آج وسطرے کی زد میں ہیں.